بعض لوگوں نے ایک اور دلیل پیش کی ہے جو بخاری کی ہے۔ عروہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، ثویبہ ابو لہب کی باندی تھیں، کان ابو لہب اعتقها، ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کیا تھا، فأرضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس باندی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ رضاعت جس کو کہتے ہیں، ارضعت بچپن میں دودھ پلانا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، ابو لہب کے قریبی کو، کسی قریبی رشتہ دار کو خواب میں ابو لہب بری حالت میں دکھائی دیا۔ قال له ماذا لقیت، پوچھا کیا ہوا تجھ کو، کیا حال ہوا؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی ثویبہ، ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہونے کے بعد، یعنی میری موت کے بعد، مجھ کو تھوڑی بھی راحت نہیں ملی سوائے اس کے کہ مجھ کو ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے پانی پلایا گیا، سقیت۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت جس کو فتح الباری میں ابن حجر نے ذکر کیا ہے، سہیلی کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لما مات ابو لہب، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، رأیتہ فی منامی بعد حول فی شر حال، ایک سال بعد اس کی موت کے میں نے ابو لہب کو برے حال میں دیکھا۔ قال ما لقیت بعدکم راحۃ، کہ تمہارے بعد مجھ کو راحت نہیں ملی، الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم اثنین، الا یہ کہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے۔ قال وذلك ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وکانت ثویبہ، اور ثویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ، کہ ثویبہ نے ابو لہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی، فاعتقها، تو ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ فتح الباری میں سہیلی کے حوالے سے ابن حجر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس روایت سے کیسے دلیل لی گئی؟ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک ابو لہب جیسا کافر ہے جو نبی کا دشمن تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک باندی آزاد کر دی، بس اتنا عمل تھا، اس کی بنیاد پر جہنم میں بھی اس کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائے تو اس کو کیا کیا ملے گا؟ یہ دلیل ہے۔ جس نے ذکر کیا اس دلیل کو، پہلے وہی کیا بولتے دیکھتے ہیں۔ ابن حجر کہتے ہیں، دیکھیے بخاری کی روایت دو حصے اس کے ہیں، ایک مرفوع روایت ہے، اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے۔ آپ بخاری میں دیکھیں گے، حدیث نمبر اس میں آپ کو دیا گیا ہے، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 5101، کتاب النکاح میں۔ تو کتاب النکاح میں نکاح سے متعلق ایک حدیث ہے، اس کے بعد عروہ نے ڈائریکٹلی یہ ٹکڑا بیان کیا ہے، تو دو ٹکڑے ہوئے، ایک مستقل سند کے ساتھ روایت ہے اور ایک عروہ کی روایت ہے جو براہ راست ابو لہب کا اور رشتہ دار کا خواب کا معاملہ، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کا خواب کا معاملہ بیان کر رہے ہیں۔ تو عروہ تابعی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے روایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں، وَأُجِيبُ اولا بأن الخبر مرسل، پہلی بات یہ ہے، یا تو اس کا جواب دیا گیا یا میں جواب دے رہا ہوں۔ اجیب، پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر مرسل ہے، یعنی تابعی براہ راست کوئی بات بیان کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ عروہ اس کو بیان کر رہے ہیں، ارسلہ عروہ ولم یذکر من حدثہ بہ، عروہ نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن عروہ نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کس سے یہ روایت سنی۔ تو ایسی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے،
ایسا ٹکڑا حدیث کا معتبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ہی حدیث میں امام بخاری خود معلقاً روایت بیان کرتے ہیں، کبھی جزم کے ساتھ، کبھی بغیر جزم کے ساتھ میں. علماء نے کہا امام البخاری جزم کے ساتھ کہیں تو معتبر ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ جو روایت ہے یہ عروہ نے بیان کی، لیکن عروہ اپنے اوپر راوی کو بیان نہیں کر رہے ہیں. تو کچھ علماء نے اس وجہ سے اس ٹکڑے کو قبول نہیں کیا، اس کے اوپر کی روایت لی ہے لیکن یہ ٹکڑا نہیں لیا ہے. کہتے ارسلہ عروہ ولم یذکر من حدثہ بہ وعلی تقدیر ان یکون موصولا. ابن حجر کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لو کہ یہ روایت کیا ہے، جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، موصول ہے، سند متصل مان بھی لیں، اس کو مرسل نہیں مانتے ہوئے موصول مانے اس کو. کہتے ہیں فالذی فی الخبر رؤیا منام فلا حجۃ فیہ. کہتے ہیں یہ جو خبر ہے اس میں خواب کا معاملہ ہے اور خواب شرعی دلیل نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا خواب میں آپ جنت میں ہیں، آپ چلے گئے جنت میں، صبح بیوی اٹھا رہی اٹھو کام پہ جانا ہے، ارے جنت میں سے واپس باہر. تو ایک آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے کیا حتمی طور پر یہ مانا جائے گا کہ ایسا ہی ہے؟ نہیں. ایک آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو خواب کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ خواب شرعی حجت نہیں ہے. آپ پوچھیں گے امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ امام البخاری نے اور بھی خواب بیان کیے ہیں، صحابہ نے خواب دیکھے، فلاں نے خواب دیکھا. تو خواب اپنی جگہ اس کی تأویل ہوتی ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. لیکن اس تعبیر آپ دیکھیے مثال کے طور پر یعنی قرآن میں بھی خواب ہیں، اس میں گائیں دیکھی بادشاہ نے، موٹی گائے دبلی گائے، تو گائے تھی، وہ گائے نہیں تھی، وہ گائے کا مطلب گائے نہیں تھا، گائے کا مطلب سال تھا. تو اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سے یہ دلیل نہیں لی جا سکتی ہے کہ جو دیکھا ہے بعینی ہی وہ ہوا ہے، کیونکہ وہ خواب ہے. دوسری بات یہ کہ سہیلی کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے 1 سال بعد یہ خواب دیکھا. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت خود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے، تو اس خواب میں بھی دلیل لی جائے گی نہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ بھی بات بعض علماء نے کہی ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں مان لیا کہ یہ روایت متصل ہے اور یہ خواب دیکھا، تب بھی خواب میں دلیل ہو سکتی ہے نہیں. مان لیا چلو یہ بھی ہے، ایسا ہے بعینہ. کیا ابو لہب ہر سال 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو ایک باندی آزاد کرتا تھا؟ یعنی آپ بتائیں اس سے باندی آزاد کرنے سے آپ کیجئے، یعنی اس سے عید میلاد النبی منانا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے عذاب میں کمی کرے. حالانکہ اس پر بھی علماء نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابن حجر نے اقوال ذکر کیے ہیں، وہ تفسیر وہ ایک خود درس ہے، وہ خود ایک درس ہو جائے گا کہ کیا کیا باتیں علماء نے اس کے ضمن میں کہی، کون سی آیتیں پیش کی، کون سی احادیث پیش کی ہیں. تو بہرحال میں اس میں نہیں جانا چاہتا. مان لیں کہ بعینی ہے ایسا ہے، تب بھی سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس سے عید میلاد النبی کی طرف سے آتی ہے. یعنی ابو لہب کا کسی باندی کو آزاد کرنے سے خوشخبری پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے عذاب میں تخفیف ہونا، اس میں عید میلاد النبی منانے کا کہاں سے ثبوت آ رہا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اس سے ثبوت ملتا ہے نہیں، کیونکہ آپ ایک بار اس نے پیدائش کے وقت آزاد کر دیا، اگلے سال واپس وہ ڈیٹ آئی تو کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تب رہتے تو کرنا تھا، جب خوشخبری ملی اسی وقت کر دیا تو وہ ٹھیک ہے، وہ دلیل بن گئی. لیکن ہر سال کا ریپیٹیشن اور وہ بھی جلوس نکالنا، باندھی تو آزاد نہیں کر رہے، تو اس سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی کہے اذان سن کے کہے افطار کرنا شروع کرتے ہیں. ایک آدمی ظہر کی اذان سنے اور روزہ افطار کرے یا افطار کی دعا پڑھنے لگے، تو یہ جوڑ کہاں ہے؟ بولے مغرب میں رہتا نا، تو ویسے یہاں بھی کر سکتے ہیں. اس کا جوڑ کیا ہے؟ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو زبردستی ہم کہیں بھی کچھ بھی جوائن نہیں کر سکتے ہیں.